نمل از قلم نمرہ احمد۔ کیا گزرتی ہے بھری دنیا میں تنہا شخص پر، ایک لمحے کے لیے خود سے بچھڑ کر سوچنا۔ رات کا دوسرا پہر تھا شاید جب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیمپ جانے کب بجھ گیا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ وہ بال لپیٹتی اٹھی، بتی جلائی۔ یو پی ایس نے کمرہ روشن کر دیا۔ وہ قدم قدم چلتی شیلف تک آ رکی۔ وہاں سیاہ جلد والی موٹی موٹی قانون کی کتابیں رکھی تھیں۔ دمر نے ہاتھ اٹھا کر ان کو چھوا، آنکھوں میں کرب ابھرا۔ پھر وہ مزید دائیں جانب آئی، یہاں الماری تھی۔ اس نے پٹ کھولا۔ جوتوں والے خانے میں ایک ڈبہ رکھا تھا جس میں چند ایک تراشے اور کاغذ پڑے تھے۔ یہ 2.5 سال قبل اس نے جمع کیے تھے، پھر چھوڑ دیے۔ یہ تکلیف دیتے تھے اور وہ تکلیف سے بچنا چاہتی تھی، پھر بھی بچ نہیں پاتی تھی۔ مگر جو تکلیف ہتک ذلت آج اٹھانی پڑی تھی بھری عدالت میں، اس نے ڈبے کو چھوئے بنا الماری بند کر دی اور باہر نکل آئی۔ گھر ویران، اندھیرا پڑا تھا اور سرد بھی۔ وہ باہر لان میں آ گئی، برآمدے کے اسٹیپ پر بیٹھی، ایک گال گھٹنوں پر رکھے، دور گھاس اور پودوں کو تکتی خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحے چپ چاپ کٹتے رہے، پھسلتے رہے، یہاں تک کہ فجر اترنے لگی۔ تب زمر اٹھی اور لان کے کنارے تک آئی، یہاں پودوں کو پانی دینے کے لیے ٹوٹی لگی تھی۔ اس نے وہی کھولی، ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کیا اور وہیں گھاس پر کھڑے نماز کی نیت باندھ لی۔ آخری سجدے کے بعد اتحیات پڑھ لیا اور سلام پھیرا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر پھر گرا دیے۔ چپ چاپ سجدے کی جگہ کی گھاس کو دیکھتی رہی، اس پر انگلی پھیرتی رہی۔ سخت سردی میں بغیر سویٹر کے وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ وہ رات اس حوالاتی کوٹری میں بھی آنکھوں میں کاٹی گئی تھی۔ وہ ذرا سا کونا جہاں برآمدے کی بتی کی مدھم روشنی گرتی تھی، آج فارس ادھر نہیں لیٹا تھا۔ وہ دوسری دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، اکڑوں سر دیوار سے ٹکائے، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے دور خلا کے پار دیکھ رہا تھا۔ باہر فجر ابھی تک تازہ تھی، پہرے دار ٹہل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ چند ایک کوٹریوں میں سے آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ احمد جمائی لیتا آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ غازی بھائی، ادھر کیوں بیٹھے ہو، سوئے نہیں کیا؟ وہ باہر دیکھتا رہا، یقیناً وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ احمد لبوں پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ فارس اس سے چند قدم ہی دور تھا۔ کیا بات ہے، نماز نہیں پڑھی؟ پڑھ لی۔ اس نماز کا کیا فائدہ جس کے آخر میں کوئی دعا ہی نہ مانگی جائے؟ 4 سجدے کیے اور اٹھ گئے۔ پھر وہ خود ہی ہنسا، مگر جب فارس نے کہہ کا جواب نہیں دیا تو چپ ہو گیا۔ برے حالوں میں لگ رہے ہیں آپ۔ وہ آنکھیں جھپکا جھپکا کر غور سے اسے دیکھنے لگا، پھر قریب کھسک آیا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اپنے پریزن رائٹس کے بارے میں؟ خلاف معمول فارس بیزار نہیں ہوا، ہلکی سی نفی میں گردن ہلائی۔ پھر کیا چڑیل کے بارے میں؟ کل کورٹ میں پیش ہوئی تھی نا؟ فارس نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں کل سے کہ کیا ہوا۔ کیا اس نے وہی کہا جو پہلے کہہ چکی تھی، یا کچھ نیا تھا اس میں؟ سب پرانا تھا۔ تو اتنے اپسیٹ کیوں ہو؟ عدالت نے 9 مہینے بعد کی تاریخ دی ہے، تکلیف سے کہتے اس نے گردن پھیر کر احمد کو دیکھا جس کے لب اوہ میں سکڑے۔ 9 مہینے اسٹیپنی، 9 مہینے میں ایک پیشی کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مگر آج تو سب کچھ آپ کے حق میں گیا تھا نا؟ مجھے بھی یہی لگا، سعدی کو بھی، مگر جب جج نے اگلی تاریخ دی تو میرے وکیل نے بھانپ لیا کہ جج بک چکا ہے۔ تھکان سے کہتے اس نے آنکھوں کے درمیان کی ہڈی مسلی۔ اتنے مہینے کے انتظار، حبس کی اتنی راتیں، مگر انصاف کی کوئی امید نہیں۔ احمد نے گردن پھیر کر روشنی والا کونا دیکھا جو آج خالی پڑا تھا۔ مجھے بھی لمبی تاریخ مل گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد منہ بسورے بولا تو فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر تمہارا وکیل تو ہاشم ہے۔ ہاشم اپنے والد کے مجبور کرنے پر میرے لیے کوشش کر رہا تھا، مگر اسے اندر سے مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔
شروع میں اس نے یوں ظاہر کروایا کہ بس میں رہا ہوا کہ ہوا، مگر اب تک اورنگزیب کاردار مجھے بھولنے لگے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ بے فکرہ اور لاپرواہ نہیں لگ رہا تھا، اسے جیسے اب واقعی فکر ہونے لگی تھی، مگر وہ اسے چھپانے کی صحیح کر رہا تھا۔ فارس نے کرب سے سر جھٹکا۔ پھر اب آپ کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ بلکہ وہ ایک دم احمد کو دیکھنے لگا۔ بلکہ ہم کیا کریں گے؟ تو وہ جو ہنوز اداس بیٹھا تھا چونکا، پھر پیچھے کو ہٹا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ مشکوک انداز میں اسے گھورا۔ فارس کچھ کہے بنا اس کو دیکھتا رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ احمد نے جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ میں وہ نہیں کرنے والا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک پلان ہے اسٹپنی، اگر تم سننا چاہو تو۔ بالکل بھی نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، عدالت پر یقین رکھیں گے بس۔ بگڑ کر کہتا وہ پرے لیٹ گیا۔ فارس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کروٹ بھی بدل لی۔ باہر فجر میں ایک ویران صبح کی روشنی گھلنے لگی تھی۔ واجب القتل اس نے ٹھہرایا، آیتوں سے روایتوں سے مجھے۔ جسٹس مکرم کے چیمبر میں خاموشی چھائی تھی۔ ہیٹر نے ماحول کو گرم اور خنک کر رکھا تھا۔ زمر سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر برجمان اینک کے پیچھے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے پروسیکیوشن آفس سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں تھکان تھی۔ گھنگریالی لٹیں دونوں طرف سے کانوں کو چھو رہی تھیں۔ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے زمر؟ یہی کہ میں ایک اچھی پروسیکیوٹر نہیں ہوں۔ میرے خیالات فکسڈ ہو چکے ہیں اور میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا چھوڑ چکی ہوں۔ وہ یاس بھری آنکھیں ان پر جمائے بدقت ایک ایک لفظ ادا کر پائی۔ جسٹس مکرم نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ سب سے برے مریض ڈاکٹر ہوتے ہیں اور سب سے برے گواہ خود وکیل ہوتے ہیں۔ تم نے یہ ثابت کر دیا۔ پھر قدرے آگے کو جھکے۔ مجھے بلکہ پوری کچہری کو معلوم ہے کل تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ دفاعی وکیل گواہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس وکیل کی بات دل پر لے لو گی۔ وہ میرے راستے میں آیا اور اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ چونکے۔ کون؟ فارس۔ وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ چند سامیوں کو چیمبر میں سناٹا چھا گیا۔ کیا اس نے یہ پہلی دفعہ تم سے کہا؟ میں 2.5 برس تک اس سے ملنے سے انکار کرتی رہی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بھی نہیں کہ مجھے کوئی ثبوت لا کر نہیں دیتا۔ یہ وہ بہانے تھے جو میں بناتی تھی، صرف اس لیے کہ مجھے معلوم تھا اگر وہ میرے سامنے آیا اور کہا وہ شرمندہ ہے تو میں اسے معاف کر دوں گی، مگر کل وہ سامنے آیا تو کہا وہ بے گناہ ہے، اور میں نے سن بھی لیا اور کیا مان بھی لیا۔ اس بات پر زمر نے ٹھنڈی سانس بھری، گردن جھکا کر اپنے ناخن کھرچنے لگی۔ میں کنفیوزڈ ہو گئی ہوں۔ جیسا کہ دفاعی وکیلوں کی خواہش ہوتی ہے، اگر کنوینس نہ کر سکو تو کنفیوز کر دو۔ وہ قدرے ناراض نظر آنے لگے۔ زمر نے نفی میں گردن ہلائی۔ شاید وہ ٹھیک ہیں۔ میں اپنے غم، بیماری اور ٹراما میں خود غرض ہو گئی ہوں۔ میں نے دوسری طرف کی کہانی سننا چھوڑ دی ہے۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی، وہ قاتل تھا یا نہیں۔ مجھے اس سے ملنا چاہیے تھا۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو یہی کرتا، مگر میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی، میں زمر تھی، زمر یوسف خان۔ مجھے اپنے جذبات ایک طرف رکھنے چاہیے تھے۔ انہوں نے جواباً اکتا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ کتابی باتیں ہیں۔ کوئی بھی انسان اتنا غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے دوست وکلا ہم ججوں کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کر لیتے۔ وکیلوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور بطور ایک جج آپ کو کیا لگتا ہے؟ سرکار بنام غازی میں مجرم کون ہے؟ وہ بالکل خالی نظروں سے ان کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جتنا میں نے اس کیس کے بارے میں سن رکھا ہے، میرا خیال ہے فارس غازی مجرم ہے۔ اینک کے بازو کا کنارہ دانتوں میں دبائے وہ کندھے اچکا کر بولے، کیونکہ ثبوت اس کے خلاف ہیں، مگر قانون تو یہ کہتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آنے تک
ملزم کو مجرم نہ کہا جائے بلکہ اسے پریزیومڈ انوسینٹ سمجھا جائے۔ وہ بہت تکلیف میں بول رہی تھی۔ یہ درست ہے، اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ایک طرف ملزم کے خلاف شواہد کا پہاڑ ہو مگر دوسری جانب ذرا سا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی قریب کر کے بتایا، اتنا ذرا سا بھی شک ہو، ریزنیبل ڈاؤٹ ہو، تو ہمیں ملزم کو بری کر دینا چاہیے، کیونکہ 100 گناہ گاروں کو بری کر دینا ایک معصوم کو سزا دینے سے بہتر ہے۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے اسی سناٹے میں پھسل گئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا سر۔ اینک کا ہینڈل چباتے ہوئے انہوں نے ہنکارا بھرا۔ تو تمہیں کیا ڈر ہے؟ اگر میری وجہ سے ایک بے گناہ آدمی کو سزا ہوئی تو میں زندگی میں کبھی دوبارہ لا پریکٹس نہیں کر سکوں گی۔ جسٹس مکرم آگے کو ہوئے، سوچتے ہوئے اینک کے کنارے سے میز پر نادیدہ لکیریں کھینچیں۔ تو کیا وہ بے گناہ ہے؟ میرے پاس بہت کچھ ہے جو اس کو مجرم ثابت کرتا ہے میری نظروں میں، مگر ان کے پاس ریزنیبل ڈاؤٹس ہیں۔ اگر میں ان دونوں کو ان پلڑوں میں رکھوں، میز پر رکھے ڈیکوریشن ترازو کی سمت اشارہ کیا، تو رتی بھر شک کا پلڑا ہمیشہ جھک جائے گا۔ شک کیا ہے؟ وہ آواز جو میں نے سنی تھی، وہ جعلی تھی۔ یہ میرے لیے ماننا بہت مشکل ہے، آپ کے لیے بھی ہوگا، لیکن وہ بے چینی سے آگے کو ہوئی۔ اب 2 باتیں ہیں۔ اول، قاتل فارس ہی تھا، اور یہ آڈیو رد و بدل کے بعد پیش کی گئی ہے، اسی لیے وہ لوگ اس کا سورس نہیں بتا رہے۔ دوم، ایک گہری سانس لی، آڈیو اصلی ہے، وہ فارس نہیں تھا، وہ ایک جعلی آواز تھی۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دل سے آخری فتویٰ لیا جاتا ہے، پہلا نہیں۔ مجھے معلوم ہے وہی مجرم ہے، اسی نے کیا ہے یہ سب کچھ، لیکن اور یہیں آ کر پورا وجود کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے دل میں شک آ گیا ہے؟ زمر نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور تم نے اس کا حل یہ سوچا کہ تم فرار ہو جاؤ استعفیٰ دے کر؟ میں فرار نہیں ہو رہی، میں شاید اس کرسی کی مستحق نہیں ہوں، شاید پروسیکیوشن کی کرسی پر بیٹھ کر میں نے دوسرا رخ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب عدالت میں اس وکیل نے یہ کہا تمہارے اتنے کیسز کے فیصلے تمہارے خلاف آئے ہیں، تو تم نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا؟ اور سچ کیا تھا؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ یہ کہ ان کیسز میں ملزم بری اس لیے ہوئے تھے کہ کبھی گواہ ڈر گئے یا بک گئے، کبھی جج ہمت نہ کر سکے، کبھی ثبوت نہیں تھے، کبھی شک کا فائدہ دیا گیا۔ میں روز کتنے ہی ایسے کیسز میں لوگوں کو بری کرتا ہوں جہاں مجھے معلوم ہوتا ہے یہ ملزم ہی اصل مجرم ہے، مگر میرے سامنے اتنے ثبوت ہی پیش نہیں کیے جاتے جو ان کو جیل میں روک سکیں۔ پروسیکیوٹر کا کام حقائق اور شواہد سامنے لانا ہوتا ہے۔ تم ایک بہترین پروسیکیوٹر ہو زمر۔ پھر گہری سانس لے کر پیچھے ہوئے۔ رہا فارس قاضی کا کیس، تو اس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ تم نہ گواہی دیتی تب بھی وہ جیل میں ہوتا۔ پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بے گناہ ہونے کا ذرا سا بھی چانس ہے تو تم اپنی گواہی واپس لے لو اور جا کر ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اگر وہ کہے کہ وہ بے گناہ ہے تو یقین مت کرنا، کیونکہ سب ملزم یہی کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات کہے تو دھیان سے سن لینا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو سر، میں اب بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ میں اپنی گواہی واپس لے لوں گی، گو کہ مجھے ابھی تک خود پر یقین ہے، مگر اس کیس سے الگ ہونے کے لیے میں یہ ضرور کروں گی۔ کہتے ہوئے وہ پہلی دفعہ قدرے سکون سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ جیل کے برآمدے میں معمول کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ صحن میں قیدی ادھر ادھر چلتے پھرتے کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کونا میں سرما کی دھوپ سے بے نیاز وہ دونوں بھی موجود تھے۔ فارس ٹانگ موڑ کر دیوار سے ایک پاؤں لگائے کھڑا تھا اور احمد شفیع اس کے سامنے کھڑا سینے پر بازو لپیٹے دھوپ کے باعث آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشان ہو اسٹیپنی؟
نہیں یار، احمد نے بے چینی سے سر جھٹکا۔ پتلیاں سکیڑ کر دور سفید کپڑوں والے قیدیوں کو دیکھنے لگا۔ فارس نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا۔ مسئلہ ہے کوئی؟ ہاشم اس سماعت پر نہیں آیا، ٹالے جا رہا ہے، اگلے ہفتے بھی معلوم نہیں آئے یا نہیں، اور ان ڈھیر سارے دنوں میں پہلی دفعہ وہ مایوس نظر آنے لگا تھا۔ ہاشم کے وعدوں پر رہو گے تو یہی ہوگا۔ پھر ادھر ادھر سرسری سا دیکھا اور احمد کے قدرے قریب ہوا۔ مجھے یا تمہیں کوئی عدالت یہاں سے نہیں نکالے گی، اب بھی وقت ہے، میرے پلان کے بارے میں سوچو۔ احمد نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلایا۔ فارس نے ہاتھوں میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور چباتے ہوئے گردن موڑ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ایک اہلکار اسی طرف آ رہا تھا۔ تمہاری ملاقات آئی ہے غازی؟ اس نے فارس کو مخاطب کیا۔ کون ہے؟ کاغذ چباتے اکتاہٹ سے پوچھا۔ پروسیکیوٹر صاحبہ۔ کاغذ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ ہلتے جبڑے رکے، چونک کر اسے دیکھا اور پھر احمد کو، جو ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ چڑیل آئی ہے آپ سے ملنے؟ شوق اتنا شدید تھا کہ وہ اسے ٹوک بھی نہیں سکا، بس کاغذ منہ سے اگلا اور خاموشی سے سپاہی کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو میز کے اس پار کرسی پر وہ بیٹھی تھی۔ گھنگریالے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے شال کاندھوں کے گرد، اور بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتی۔ آہٹ پر نظریں اٹھائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ بال ویسے ہی پونی میں تھے اور شیو ہلکی ہلکی سی نظر آتی تھی۔ لانگ ٹائم میڈم۔ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ زمر نے سر کو ہلکے سے جنبش دی اور لانگ ٹائم فارس کہا۔ تیکھی نظریں اس پر مرکوز کر دیں، ہاتھ گود میں رکھ لیے تھے اور مٹھیاں ضبط سے بھینچ لی تھیں۔ ذہن کے پردے پر وہی آوازیں پھر گونجنے لگیں۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، آئی ایم سوری۔ اس نے ان تکلیف دہ یادوں کو ذہن سے جھٹکنا چاہا، مگر یہ آسان نہ تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتا منتظر تھا۔ میں تمہیں سننے آئی ہوں۔ تم 2.5 سال سے یہی درخواست کرتے رہے ہو نا، تو اب میں یہاں موجود ہوں، کہو جو بھی کہنا ہے۔ فارس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری۔ دیر کی آپ نے آنے میں، اب مجھے آپ کے قانون سے کوئی امید نہیں رہی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ بتاؤں کیا کہنا ہے مجھے آپ سے؟ وہ ہاتھ باہم ملا کر میز پر رکھے آگے کو جھکا اور چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا۔ یہی کہ میری بیوی کی موت کی ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑتی اور وہاں سے بھاگ جاتی۔ آپ کو اسے بچانا چاہیے تھا، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، مگر دوسروں کو قائل کرنے کی مہارت پر یقین کر کے آپ نے اسے بھی نقصان پہنچایا اور خود کو بھی۔ زمر اب کہنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر انگلی تھوڑی تلے جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ دل اچاٹ ہو گیا ہے اس قانون سے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ 3 سال آپ کے شہر میں گزارے۔ اتنا تو جانتی تھیں آپ مجھے کہ ایک دفعہ میری بات سن لیتی۔ اتنا تو یاد رکھتی کہ آپ میری ٹیچر تھیں۔ ایک دفعہ تو تصویر کا دوسرا رخ دیکھتی۔ وہ پھر رکا کہ شاید وہ کچھ بولے، مگر وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ ناک کی لونگ ہنوز دمک رہی تھی۔ فارس نے اس لونگ پر نظریں جمائیں تو لہجے کی کرواہٹ زائل ہونے لگی، اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے۔ مجھے قاتل سمجھتی ہیں تو سمجھیں میڈم، جو دل میں آئے سمجھیں، مگر ایک دفعہ میرے کیس کو ضرور دیکھیں، اور وہ بھی خود دیکھیں۔ وہ واپس پیچھے ہوا۔ کچھ کہیں گی نہیں آپ؟ اب کہ اس کا لہجہ دھیما تھا، نرم سا۔ میں کہنے نہیں سننے آئی تھی، کیونکہ اگر کہنے پر آئی تو آواز باہر تک جائے گی۔ وہ گہرا سانس لیتی ٹھنڈے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، سپاٹ نظروں سے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ یقیناً تم کہہ چکے ہو جو کہنا تھا، سو ملاقات ختم ہوئی، اور کرسی دھکیل کر دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ فارس نے بے حد تکلیف سے اسے جاتے دیکھا اور پھر آنکھیں میچ کر گردن جھکا لی۔
جب وہ واپس آیا تو احمد صحن کے اس کونے میں منتظر سا ٹہل رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر بے چینی سے لپکا۔ کیا کہہ رہی تھی چڑیل؟ امید اور خوشی سے اس نے پوچھا۔ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے آئی تھی، ورنہ اسے اب بھی یقین ہے میں مجرم ہوں۔ احمد کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر کہا کیا اس نے؟ کچھ نہیں، کیونکہ اگر وہ کچھ کہے گی تو آوازیں باہر تک جائیں گی۔ وہ دیوار سے کمر لگا کر کھڑا ہو گیا۔ انداز ڈھیلا ڈھیلا سا ہی تھا، لیکن وہ آئی تو صحیح نا۔ آہستہ آہستہ ہی انسان پگھلتا ہے۔ وہ پھر نہیں آئے گی اسٹیپنی۔ مجھے ایک موقع ملا اور میں نے وہ گنوا دیا۔ اسے قائل نہیں کر سکا میں۔ وہ گردن موڑ کر آنکھیں سکیڑے دھوپ کی سمت دیکھنے لگا۔ امید کی کرنیں اب سورج سے بھی نکلنا بند ہو گئی تھیں۔ لیکن چڑیل کو چاہیے تھا کہ اگر تم نے ایک دفعہ پھر اس کو چڑیل کہا تو میں اپنا ہاتھ تمہارے جبڑے تک لے جانے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور اس کے نتیجے میں تم اپنے 2-3 دانت گنوا دو گے۔ وہ جتنے تحمل سے بولا تھا، احمد کی چلتی زبان اسی تیزی سے بند ہوئی، اور پھر ہوں کہہ کر اس نے سر جھٹکا۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ زمر گھر میں داخل ہوئی تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حنین آئی ہوئی تھی۔ وہ اسی طرف آ گئی۔ بڑے ابا ویل چیئر پر بیٹھے مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، اور ہنا صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی ان کو کسی کورین ڈرامے کی کہانی سنا رہی تھی، خوب مزے سے مسکرا کر، آنکھیں گھما کر۔ زمر کو چوکھٹ میں دیکھ کر اس کی بولتی بند ہوئی۔ سنجیدہ ہو کر پاؤں اتارے، آہستہ سے سلام کیا۔ ابا نے مڑ کر دیکھا۔ وہ تھکی سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ تمہیں دیر ہو گئی آج؟ انہوں نے پوچھا۔ حنین سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں کورٹ سے سیدھی جیل چلی گئی تھی فارس سے ملنے۔ حنین نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا۔ وہ سرسری سا بتا کر صداقت کو آواز دینے لگی کہ اس کی چیزیں لے جائے۔ فارس سے؟ کیا بات ہوئی؟ ابا کے بے یقین الفاظ اٹکے۔ وہ چاہتا تھا میں اس کو سنوں۔ میں نے سن لیا۔ صداقت اندر آیا تو وہ اسے چیزیں تھمانے لگی۔ ہنا جلدی سے آگے ہوئی، ساری ناراضگی بھول کر تیزی سے پوچھا، اور کیا مان بھی لیا؟ اس نے کہا وہ بے گناہ ہے بس، اور جیل میں کوئی ایسا شخص مقید نہیں جو یہ فقرہ منتر کی طرح نہ دہراتا ہو۔ وہ تھکان سے کنپٹی مسل رہی تھی۔ پھپھو، میں ان کے ساتھ تھی، میں نے پولیس کو بھی بتایا تھا وہ بے گناہ ہیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ زمر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، انگلی سے برابر کنپٹی مسلتی رہی۔ ہنا بچے، میں تمہیں کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہتی، مگر آپ ایک دفعہ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہوا تھا۔ اوکے حنین یوسف خان، اس نے سر اسبات میں ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور کہا شروع کرتے ہیں پھر۔ حنین نے بھی کمر سیدھی کر لی۔ بڑے ابا خاموشی سے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے جو آمنے سامنے بیٹھی تھیں، اور دونوں کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ اس روز جب مجھ پر فائرنگ کی گئی تم ہوٹل کے کمرے میں تھیں 1 سے 3:30 بجے تک تقریباً؟ جی، اس نے گردن اکڑائی۔ اور اس دوران فارس کہیں نہیں گیا؟ زمر سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اور اس دوران تم بھی کہیں اٹھ کر نہیں گئی تھیں؟ جی نہیں۔ تم سارا وقت اسی کمرے میں تھیں؟ جی۔ اور اس دوران تم نے فارس سے نظریں نہیں ہٹائیں؟ فارس اور علیشہ کے سوا کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی؟ نہیں۔ پولیس کو بھی تم نے بالکل یہی کہا تھا؟ کیا میں اسے تمہارا حتمی بیان تصور کر لوں؟ جی میم پروسیکیوٹر۔ کافی اعتماد سے گردن اکڑائے وہ بولی۔ زمر نے آنکھیں میچی، گہری سانس لی اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی باکس تھا جو وہ الماری میں جوتوں کے خانے میں رکھتی تھی۔ یہ تمہاری امی کے موبائل کا بل ہے، وہ موبائل جو اس روز تمہارے پاس تھا۔ حنین نے قدر حیرت سے وہ کاغذ تھاما، اور جب اس پر نگاہ دوڑائی تو اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ تم نے پولیس کو بھی کہا کہ تم نے اس دوران کسی سے کوئی بات نہیں کی، یعنی ایک لمحے کو بھی تم فارس سے غافل نہیں تھیں؟
جبکہ اس بل کے مطابق تم نے 1:30 بجے اپنے گھر 4 منٹ اور 2:45 بجے اپنی ایک دوست کو 10 منٹ کے لیے کال کی۔ پھر ایک دوسرا کاغذ اس کے سامنے کیا۔ یہ اس ہوٹل کی لابی کے CCTV کیمرے کا ایک اسٹل امیج ہے۔ اس میں تم نیچے ایک شاپ میں کھڑی دکھائی دے رہی ہو اور وقت ہوا ہے 2:17 مگر تم نے کہا تھا تم اس دوران کمرے سے کہیں نہیں گئیں۔ میں بتانا بھول گئی تھی اور یہ فائرنگ سے بہت پہلے کا وقت ہے۔ اس نے مجھے چہرے کے ساتھ وضاحت دینے کی کوشش کی۔ ہنا بچے، میں نے تم سے اس بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ میں جانتی تھی تم 2.5 گھنٹے ایک کمرے میں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں تم نے یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں۔ تم فارس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھیں، مگر ہنا یہ گواہی کا معاملہ ہے، اور گواہی کے معاملے میں ہمیں اگر کسی کی ایک بات جھوٹ معلوم ہو تو اس کی باقی ساری باتیں بھی سچی نہیں رہتی۔ میں تھک گئی ہوں، آرام کرنے جا رہی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں، وہ نرمی سے کہتی کاغذات واپس ڈبے میں ڈالتی اٹھ گئی۔ حنین چہرہ جھکائے کتنی ہی دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور ابا وہ بس افسوس سے اسے دیکھتے رہے۔ اگر ان کے خاندان کے سارے لوگ ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے اپنی ذہانت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں تو کتنا اچھا ہو۔ میں چاہتی ہوں میرا عکس مجھ کو لوٹا دے، وہ آئینہ جسے ایک بار میں نے دیکھا تھا۔ اس روز چھوٹے باغیچے والے گھر میں حنین کی چیخ اور پکار لگی تھی۔ اپنے کمرے کی ساری الماریاں تلپٹ کیے وہ کاغذات ڈھونڈ رہی تھی۔ میٹرک کی سند، بے فارم شناختی کارڈ، ہمیشہ داخلے کی آخری تاریخ سر پر آئی کھڑی ہوتی اور اس کے کاغذات نہیں مل رہے ہوتے تھے۔ اسی تلاش میں کتنے عرصے کی کھوئی ہوئی درجنوں چیزیں مل جاتی تھیں، مگر اصل شے ندارد رہتی۔ کتنی دفعہ کہا ہے اپنی چیزیں ترتیب سے جوڑ کر رکھا کرو۔ لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھو کیسے ہر چیز، امی کی ڈانٹ پھٹکار جسے سادی بیک گراؤنڈ میوزک کہا کرتا تھا کچن سے سنائی دے رہی تھی۔ تبھی سیم کمرے میں داخل ہوا۔ ہنا، یہ تمہارے لیے کوریئر آیا ہے امریکہ سے۔ وہ جو الماری میں سر دیے بیٹھی تھی چونکی، پھر سب چھوڑ چھاڑ اس کی طرف آئی۔ سیم اتنا اچھا تو نہیں تھا کہ ڈبہ رکھ جاتا، اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ کھول بھی رہا تھا۔ اس نے درشتی سے وہ جھپٹا اور اسے کمرے سے بھگایا، پھر خود کھولنے لگی۔ اندر ایک چھوٹی سی ڈبی تھی، اس میں ایک کی چین تھی، علیشا کا کی چین، ساتھ میں تہہ شدہ خط۔ دھڑکتے دل سے حنین نے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ ڈیئر حنین، ممی سے معلوم ہوا 2.5 سال بعد تمہارا فون آیا ہے، سن کر خوشی ہوئی۔ میں اس دور سے نکل چکی ہوں جب ای میل اور ٹیکسٹ کیا کرتی تھی، جہاں اس جیل میں مجھے خط لکھنا زیادہ پرسکون لگتا ہے۔ اسی لیے لکھ رہی ہوں، کم از کم اسے تم پڑھے بغیر مٹا تو نہیں سکو گی۔ حنین وہیں زمین پر پھیلی چیزوں کے درمیان بیٹھ گئی اور گویا سانس روکے پڑھتی گئی۔ میں اپنا کی چین تمہیں بھیج رہی ہوں، یہ میرے انتقام کے عزم کی نشانی ہے۔ جب ہاشم نے تمہارے سامنے مجھے بے عزت کر کے نکالا تو میں نے سوچا تھا کہ تم بھی اپنی پھپھو جیسی ہو۔ جیسے اس نے فارس کی بات نہیں سنی ویسے ہی تم نے بھی میری نہیں سنی، مگر تم دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ کافی عرصہ میں نے سوچا کہ ہاشم سے اس بات کا بدلہ لوں، مگر پھر میں نے جان لیا کہ میں اتنی کمزور اور خوفزدہ سی لڑکی ہوں کہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سو میں نے بدلے کی تمنا کو ترک کر دیا۔ یہ کی چین بھی میں تمہیں دے رہی ہوں، سب لوگوں میں سے صرف تمہیں۔ لاکٹ بھی اسی لیے تمہیں دیا تھا کہ ایک دن ہم محرم راز بن جائیں گے اور تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی، پھر مجھے میرا حق مل جائے گا، مگر وہ دن اب کبھی نہیں آئیں گے حنین۔ مایوسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، مجھے بھی کر دیا ہے۔ میں نے ڈرگز میں فرار چاہی، جرائم میں چاہی اور اب لگتا ہے زندگی ضائع کر دی۔ تمہیں یہ بتانے کو خط لکھ رہی ہوں کیونکہ مجھ میں اور تم میں ذہانت کے علاوہ بھی کچھ مشترک ہے، ہماری برائی کی طرف مائل ہونے والی طبیعت۔ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔
غالب وہی رہتا ہے جس کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں حنین، میرے اندر کا منفی بھیڑیا غالب آ گیا اور میں نے وہ کر دیا جسے دنیا جرم کہے، دھوکہ کہے یا ڈرگس، مگر خدا اسے ایک ہی لفظ سے پکارتا ہے، گناہ۔ اور میں تمہیں بتاؤں، تمہارا بھی بدی کا بھیڑیا جلد یا بدیر غالب آئے گا، اسی لیے متنبہ کر رہی ہوں، گناہ مت کرنا، کسی کی کمزوری کو شکار مت کرنا، کسی کی اچھی نیچر سے فائدہ مت اٹھانا۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں تم ایسا ضرور کرو گی، کیونکہ تم بھی ایول جینیس ہو، شاید مجھ سے زیادہ۔ تو بس اتنا جان لو حنین کہ ہر گناہ صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہو جاتا، بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں۔ سو کچھ بھی غلط مت کرنا، کیونکہ کفارہ دیتے تمہاری زندگی بیت جائے گی اور تم غم کم نہیں کر پاؤ گی۔ مجھے اس خط کا جواب مت دینا، میں اس قید میں کچھ عرصہ مزید رہنا چاہتی ہوں، کسی بھی تعلق کی امید کے بغیر۔ مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دینا، میں بھی تمہیں تمہاری اچھائیوں کے لیے معاف کرتی ہوں۔ دن کے آخر میں ہم تینوں ایک سے ہیں، میں، تم اور زمر، کمزور چونٹیاں جو ہمیشہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بناتی ہیں۔ فقط علیشہ کاردار۔ حنین کا چہرہ سفید تھا اور لب جامنی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں، کپ کپاتے ہاتھ کاغذ پر جمے تھے، وہ بس شل بیٹھی بار بار ان الفاظ کو پڑھ رہی تھی۔ کسی نے گردن دبوچ کر اسے اپنی ہی ذہانت اور قابلیت کی تاریک سرنگ سے نکال کر حقیقت کے روشن کمرے میں لا کھڑا کیا تھا، اور اس کمرے میں ہر طرف آئینے تھے، ان میں نظر آتے سیاہ سفید عکس اس کے وجود کو کرچی کرچی کر رہے تھے۔ باہر سے آتی ندرت، اسامہ، ٹی وی، سب کی آوازیں اس کے لیے لایعنی ہو چکی تھی۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی اس کاغذ کو ہاتھ میں لیے فرش پر بیٹھی تھی۔ میٹرک، ایف ایس سی کے رزلٹ کارڈ، بہترین طلبہ کے سرٹیفکیٹ، فلاں فلاں ایوارڈ، سب اس کے آس پاس ہی بکھرا تھا، اور وہ ان سب جھوٹے کاغذوں کے ڈھیر میں ایک سچے پرچے کو پکڑے بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ حنین ذوالفقار یوسف خان نے خود سے سوال کیا، وہی جو وارث ماموں کے قتل کی رات فارس نے ہوٹل میں تب پوچھا تھا جب اس نے اس لونگ کا ذکر کیا تھا، تم کون ہو حنین؟ اور ارد گرد لگے آئینوں کی دیواریں کہہ رہی تھیں، ایک کمزور کا شکار کرنے والی غارت گر، ایک بے بس انسان کی جان لینے والی حنین۔ خود سے بھی کوئی ربط نہیں میرا ان دنوں، تجھ سے تعلقات کی تجدید کیا کروں؟ پبلک پروسیکیوشن آفس کی کھڑکی سے سرما کی دھوپ چھن کر آتی میزوں پر رکھی فائلوں کو چمکا رہی تھی، مگر موسم سے بے نیاز زمر سنجیدگی سے بصیرت صاحب سے پوچھ رہی تھی، جو ان کو الجھا رہا تھا، کیا آپ نے اس کیس میں کسی دوسرے مشتبہ شخص کو چیک کیا تھا؟ زمر، یہ رکھی ہیں ساری فائلز، انہوں نے جیسے ہاتھ اٹھا لیے، اور آپ جس دن کہیں میں یہ کیس آپ کو دینے کو تیار ہوں، اوپر بات میں خود کر لوں گا۔ مجھے یہ کیس فائلز نہیں دیکھنی، نہ یہ کیس چاہیے۔ وہ گویا کسی ناپسندیدہ شے سے دور ہٹی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے اس کیس کو ویسے تفتیش کیا جیسے آپ کو کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو فارس کے قاتل ہونے پر شبہ ہے؟ وہ حیران تھے۔ نہیں، مگر میرے خیالات سے فرق نہیں پڑتا۔ میں اس کیس کی پروسیکیوٹر نہیں ہوں، آپ ہیں، میں وکٹم ہوں، دوسرا رخ نہیں دیکھنا چاہتی، مگر آپ کو ہر رخ دکھانا ہوگا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں، کیا آپ نے کسی دوسرے سسپیکٹ کو چیک کیا؟ ظاہر ہے میں نے کیا، ہر اس شخص کو جس کا کیس سے ذرا سا بھی تعلق بنتا تھا۔ پھر وہ کوئی فائل اٹھانے لگے، مگر زمر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ مجھے کوئی فائل نہیں دیکھنی، میں خود کو اس کیس سے لا تعلق کر چکی ہوں، مجھے بس زبانی بتا دیں، کیا آپ کو کوئی ایسی چیز ملی ہے جو فارس کو بے گناہ ثابت کرتی ہو؟ یہ کتنا تکلیف دہ تھا، مگر اسے کہنا تھا، نہیں، کوئی بھی چیز کسی بھی دوسرے شخص کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ وہ چند لمحے لمب بھیچے اس کو دیکھتی رہی۔ کیا آپ نے ہاشم کاردار کو چیک کیا تھا؟ چند لمحے سناٹا چھایا۔ اسی وقت زمر کا فون بجا، حنین کی امی کا نمبر تھا۔
اس نے اجرت میں کال اٹھائی۔ پھپھو، وہ حنین تھی۔ حنین، میں ذرا بزی ہوں، تھوڑا ٹھہر کر کال کرتی ہوں۔ اور بصیرہ صاحب کو دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ بولے، وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھا جن کو میں نے چیک کیا تھا، کیونکہ فارس کا اصرار تھا یہ وارث کے قتل کو کور کرنے کی سازش ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وارث غازی کے پاس ہاشم کا کوئی کیس ہو جس کو چھپانے کے لیے ہاشم نے اسے قتل کروایا ہو۔ مگر انہوں نے فائل کھولی اور اس میں رکھی فوٹو اسٹیٹ کے صفحے کی طرف اشارہ کیا۔ دمر کی نگاہیں اس پر جھکیں۔ یہ ان تمام کیسز کی فہرست ہے جو وارث غازی کے پاس تھے، اور ان میں ہاشم یا اس کے باپ کا کوئی کیس شامل نہیں ہے۔ دمر چند لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ وہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں بصیرہ صاحب، ہاشم کتنا کرپٹ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف نیب میں ایک کیس بھی نہ ہو؟ آپ غلط سمجھی ہیں۔ غازی کے پاس اس کا کوئی کیس نہیں تھا۔ دوسرے 18 آفیسرز کے پاس اس کے 20 کیس زیر تفتیش ہیں۔ اوہ، اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ تو میں نے وارث کے موجودہ کیسز سے متعلق افراد کو چیک کیا، کسی کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ میں نے ان تمام آفیسرز سے فرداً بات کی جو ہاشم کے کیس دیکھ رہے تھے، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہاشم یا اس کے خاندان نے کبھی بالواسطہ ان لوگوں کو کوئی دھمکی نہیں دی۔ سب جانتے ہیں نیب کیسز کا کچھ نہیں بنتا، اور وہ ان کو ڈرا دھمکا کر یا رشوت دے کر ان کا منہ بند نہیں کرتا، بلکہ ان کو کورٹ میں لا کر بہت فخر سے اپنا دفاع کر کے ان کو خوار کیے رکھتا ہے۔ اگر تو ہاشم کا کوئی کیس وارث کے پاس ہوتا تو میں تب بھی فرض کر لیتا کہ ہو سکتا ہے وارث کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہو جو ہاشم کے لیے نقصان دہ ہو، مگر اس کا سرے سے کوئی کھاتا ہی نہیں وارث کی طرف کھلتا۔ زمر نے فائل بند کر کے پرے کی۔ اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ زمر، فارس غازی نے 2 قتل کیے ہیں۔ اس نے یہ بات خود آپ سے کہی تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ آپ بچ جائیں گی اور سب کو بتا دیں گی، اسی لیے۔ مگر وہ مجھے ہسپتال دیکھنے آتا رہا تھا میرے بیان سے پہلے۔ اس نے دوبارہ مجھے مارنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں کیوں، وہ اس کی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی سیکیورٹی اور پولیس کی تعیناتی کے باعث وہ ایسی کوشش کرنے کی بے وقوفی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ الٹا حیران ہوئے۔ کیا آپ کو وہ بے گناہ لگنے لگا ہے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک وہ گناہ گار ہے، اور میں چاہ کر بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ڈھونڈ پا رہی جو اس کو ان جرائم سے بری کر دے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنین ان کاغذات کے ڈھیر کے بیچ ہنوز بیٹھی تھی، موبائل پر نمبر ملا رہی تھی، پہلی دفعہ ہچکچاہٹ سے، پھر بے چینی سے، اور پھر بے قراری سے، اور اب دیوانگی سے بار بار زمر کو نمبر ملا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے لگا وہ چند سال پیچھے چلی گئی ہے، جب چھت پر اندھیرے میں بیٹھے زمر نے نرم لہجے میں سیم اور اسے جنات کا قصہ سنایا تھا۔ تب اسے لگا تھا جنات سے زیادہ طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ انسان زمر تھی جو اس کا ہر مسئلہ حل کر سکتی تھی۔ اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا۔ درمیان کے ماہو سال اور ان کی تلخی کہیں کھو سی گئی۔ صرف زمر تھی جس کو وہ اپنا مسئلہ بتا سکتی تھی، اور زمر نے 7ویں کال اٹھا کر بس اتنا کہا، حنین میں بزی ہوں، تمہیں ذرا دیر تک کال کرتی ہوں۔ وہ خاموش آنسوؤں کے ساتھ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ کافی دیر کے بعد وہ بجا۔ اس نے دیکھا اب زمر کا نمبر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اترا، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور کال اٹھائی۔ ہاں ہنا، سوری، میں اس وقت، وہ نرمی سے کہنے لگی تھی، مگر اس نے درستی سے بات کاٹی۔ سوری مجھے کہنا چاہیے، غلطی سے کال لگ گئی، کسی اور کو ملا رہی تھی، بائے۔ فون رکھ دیا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اتنے سال بعد اس نے پہلی دفعہ زمر کو پکارا تھا، مگر وہ مصروف تھی۔ کیا اس کی مصروفیت حنین کی بھیگی رندھی آواز سے زیادہ اہم تھی؟ اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ زمر کی پھر سے کال آنے لگی، مگر حنین نے موبائل آف کر دیا۔ علیشا ٹھیک کہتی تھی، وہ جلد یا بدیر کوئی ایسا گناہ ضرور کرے گی جس کا کفارہ اسے پوری زندگی دینا پڑے گا۔
بس علیشہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حنین وہ گناہ چند ماہ پہلے کر چکی تھی۔ ہجر کی رات کاٹنے والے، کیا کرے گا اگر سحر نہ ہوئی؟ حنین کی ادھوری انکہی کال اس کے ذہن میں اٹک سی گئی۔ اس صبح بھی وہ سماعت ختم ہوتے ہی کورٹ روم سے نکلنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ گئی اور ابا کو کال ملانے لگی۔ آج دھوپ نہیں تھی اور سرد کمرہ عدالت میں صبح بھی بتیاں جلی تھیں۔ جسٹس صاحب اپنے چیمبر میں واپس جا رہے تھے۔ اہلکار احمد شفیع نامی لڑکے کو واپس لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہاشم پھر نہیں آیا اور سب کا وقت ضائع ہوا۔ وہ اطراف میں نظریں دوڑاتی ابا کو جاتی گھنٹی سن رہی تھی۔ آپ نے پوچھا ہنا سے؟ ان کا سلام سنتے ہی وہ سر جھکائے مدھم سا پوچھنے لگی۔ میں نے کال کی تھی، وہ جلدی میں تھی، کہہ رہی تھی غلطی سے تمہیں کر دی کال۔ پریشان مت ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں کوئی بات ہے، وہ ٹھیک نہیں تھی، آپ دوبارہ پوچھنے کی کوشش کریں۔ تم خود اس کے گھر چلی جاؤ، اور ابا کی تان یہیں آ کر ٹوٹا کرتی تھی۔ زمر نے رہنے دے ابا کہہ کر کال کاٹی تو احساس ہوا سفید شلوار قمیض میں کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چونک کر سر اٹھایا تو وہ احمد تھا۔ اہلکار بھی ساتھ ہی تھے۔ زمر نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی ہو رہا تھا۔ میم، وہ ملتجی تھا، بے چین تھا، انگریزی میں کہنے لگا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اپنے وکیل کے بغیر آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے، نرمی سے کہتی وہ اٹھی، پرس کاندھے پر لٹکایا۔ پروسیکیوٹر بصیرت کہاں ہیں؟ مجھے ان کا پوچھنا ہے، کہہ کر اس نے پھر اہلکاروں سے درخواست کی کہ چند لمحے مزید اس کو بات کرنے دیں۔ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر گئے ہیں اور موبائل پرس میں ڈالتی جانے کو مڑی۔ مجھے غازی کے بارے میں بتانا ہے۔ فارغ غازی؟ وہ کچھ غلط کرنے جا رہا ہے۔ زمر کے قدم منجمد ہو گئے۔ آہستہ سے اس نے گردن موڑی، آنکھیں سکیڑ کر اچھمبے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ پہلے آپ وعدہ کریں کبھی ظاہر نہیں کریں گی۔ یہ آپ کو مجھ سے معلوم ہوا ہے، ورنہ فارس مجھے جان سے مار دے گا۔ پریشانی سے کہتا وہ آگے کو ہوا۔ میں سن رہی ہوں۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ پلان کیا ہے۔ اسے عدالت سے امید نہیں رہی تو وہ جیل میں کچھ لوگوں سے انتقام لینے جا رہا ہے۔ وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ جیل میں ریاٹس کرنے جا رہا ہے اور اس فساد میں کچھ لوگ جانتے بھی جائیں گے۔ کیا فارس نے خود کہا یہ؟ جی، یہ وہ تمام تفصیل ہے جو مجھے معلوم ہو سکی ہے۔ وہ مجھے بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے ابھی اسے حتمی جواب نہیں دیا۔ ساتھ ہی ایک مڑا توڑا کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ زمر نے کاغذ پکڑ کر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور آپ مجھے یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے پولیس پر اعتبار نہیں ہے، کسی وکیل کو بتانا زیادہ بہتر لگا مجھے۔ آپ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوا سکتی ہیں۔ اب مجھے جانا چاہیے، جیسے کوئی اضطراب ختم ہوا ہو۔ وہ پرسکون سا سانس لیتا اہلکاروں کے ہمراہ مڑ گیا۔ زمر کاغذ ہاتھ میں لیے کھڑی سوچتی نظروں سے اس طرف دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ جب وہ اپنی حوالاتی کوٹھی تک واپس آیا تو سپہر اتر چکی تھی۔ سپاہیوں نے سلاخوں کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر آیا تو دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ احمد قدم قدم چلتا دیوار تک آیا اور پھر فرش پر اکڑو بیٹھ گیا۔ فارس چند قدم دور اس طرح بیٹھا تھا جیسے احمد قریب آیا تو اس نے غور سے اس کا چہرے کا جائزہ لیا۔ کہاں تھے؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا جو قریب بیٹھا اپنے گھٹنوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچہری؟ معلوم ہے، مگر کچھ اور بھی ہوا ہے کیا؟ وہ غور سے احمد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ بک بھی چکو، وہ اکتا گیا۔ احمد نے ہولے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ جیل میں ریاٹس شروع کرنے لگے ہیں۔ چند لمحے کوٹھی میں سناٹا چھا گیا۔ فضا بوجھل ہو گئی اور اس نے یقین کر لیا۔ فارس کے پوچھنے پر احمد مسکرایا، ایک ایک حرف پر، اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ دونوں ہلکے سے ہنس دیے۔ یہ وہ ان چند دفعہ میں سے تھا جب احمد نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ گڈ۔ پھر سے سنجیدہ ہوتے فارس نے جیب سے مڑا توڑا کاغذ نکالا اور سامنے پھیلایا۔ پھر باہر دیکھنے لگا۔ اہلکار دور تھے۔ وہ مدھم آواز میں کہنے لگا، جمعرات کی رات فیصلے کی رات ہوگی۔ اگر اس نے یقین کر لیا کہ ہم رائٹس شروع کرنے لگے ہیں تو وہ جیل کے شمالی حصے پہ ادھر نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی
اپنی نفرت 3 گنا بڑھا دیں گے۔ ایسے میں جنوب مشرق کی دیوار پر نفرت کم ہو جائے گی۔ ہم فساد نہیں کریں گے، ہم اس طرف صرف آگ لگائیں گے۔ یہ ہمارا ڈیورژن ہوگا اور یوں ہم جنوب مشرق کے حصے سے نکل جائیں گے۔ جانتا ہوں ہم کوئی 300 دفعہ اپنا منصوبہ دہرا چکے ہیں اور اب تو میں خود کو آدھا جیل سے باہر تصور کرنے لگا ہوں۔ وہ رکا۔ فارس جو کاغذ لپیٹ رہا تھا قدرے چونکا۔ 1 منٹ، تمہارے چہرے پر کچھ اور بھی لکھا ہے۔ اس نے غور سے احمد کو دیکھا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ دراصل وہ اٹکا، پھر اٹھ کر چند قدم مزید دور جا بیٹھا کہ اگلی بات سن کر فارس غازی اس کا گریبان نہ پکڑ لے، اور کان کھجاتے ہوئے سادگی سے بولا، پروسیکیوٹر بصیرت چھٹی پہ تھے۔ فارس کو شاک لگا۔ تو تم یہ ساری بکواس کس سے کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا پولیس کو نہیں انوالو کرنا۔ وہ میں نے چڑیل کو بتایا ہے، اور اس کے گویا 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا بک رہے ہو؟ میں نے منع کیا تھا کہ وہ غصے سے چلانا چاہتا تھا مگر پہرے دار قریب آ رہے تھے، سو تیش پہری آواز ذرا دبائی۔ اس سے کیوں کہا، اگر آپ اپنا غصہ ایک طرف رکھ کر میری بات سنیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ پوری کچہری میں سب سے زیادہ آپ کو سزا کون دلوانا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے چڑیل۔ بصیرت صاحب شاید میری بات پر کان ہی نہ دھرتے، مگر وہ دھرے گی۔ اسے اس موقع سے بہتر فائدہ ملے گا آپ کو سزا دلوانے کا۔ اور پھر بصیرت صاحب تھے ہی نہیں، ہفتے بعد آئیں گے، اور میں ہفتے بعد ان سے کیسے ملوں گا؟ اگر درخواست کروں ملنے کی تو ان کو شک نہیں ہوگا کہ کیا اتنے اعلان کیوں کہہ رہے ہو؟ میرے پاس صرف آج کا دن تھا اور میں نے وہی کیا جو بہتر لگا۔ اس کو استعمال کر کے جیل نہیں توڑنا مجھے۔ وہ ناگواری سے غرایا۔ اس طرح تو وہ ساری عمر سمجھے گی کہ میں ہی مجرم تھا۔